أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد عزاداران سید الشہداء، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت رسول، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھیں اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزوں، یہ آیت جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، بڑی منزلت اس آیت مبارکہ کے اندر، اور الحمدللہ ہمارا بچہ اس آیت سے واقف ہے۔ بس چند باتیں اسی کے ذیل میں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ رفتہ رفتہ کر کے نازل ہوا، دھیرے دھیرے حالات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے قرآن کا نزول یوں دیکھا جائے تو 23 سال کے وقفے میں قرآن مجید اللہ کے نبی پر نازل ہوا۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس پس منظر کو کہتے ہیں شان نزول۔ ہر آیت کی کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، تو یہ جو آیت تطہیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کی بھی کوئی تو شان نزول ہوگی۔ بس یہی ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ شان نزول مطلب یہ ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کون سے حالات تھے، کیا واقعہ گزرا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ چونکہ جب جمیع قرآن کو جمع کیا گیا تو اس آیت مبارکہ کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہ ایسی جگہ پر فٹ کر دی جہاں پر اللہ ازواج ذنبی پر جو ہے وہ غضبناک ہے۔ لہٰذا اگر اس کی شان نزول کے سلسلے میں پوچھا جائے تو آپ کو تفاسیر کے اندر وہ ساری باتیں نہیں ملیں گی۔ پھر آیت مبارکہ کی شان نزول ہے کیا؟ خدا رحمت نازل کرے ہمارے بزرگ علماء پر، ہمارے بزرگوں پر، کہ انہوں نے ہمیں اتنا بہترین نسخہ بتایا کہ ہم کچھ بھی بھول سکتے ہیں لیکن اس آیت مبارکہ کی شان نزول نہیں بھول سکتے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کی شان نزول کا نام ہے حدیث قصہ۔
حدیث قصہ ہماری زندگی میں کتنا اثر رکھتی ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں یہاں پر۔ اگر ہم نے کسی کام کا آغاز کیا، ہم نے حدیث قصہ جو ہے وہ شروع کی، نیا گھر لیا، حدیث قصہ، بچے کی سنت ہوئی، حدیث قصہ، بیٹے کا رشتہ طے ہوا، حدیث قصہ، بیٹے کا عقد ہوا، حدیث قصہ، ہمارے جتنے بھی خوشی اور غم کے کام ہوتے ہیں، ہم ان تمام کاموں کی ابتدا جو ہے وہ حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا آیے تطہیر کو قرآن میں کسی ایسی جگہ دیکھ کر متعجب نہ ہو جائے، کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ آیت یہاں کیوں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث قصہ یعنی آیت تطہیر کی شان نزول کو پڑھے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔ یہیں پر رک کر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث قصہ کی کیا اہمیت ہے، کیا منزلت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، حدیث قصہ مسلسل فضائل آل محمد ایک گروہ ہے کہ جو آج حدیث قصہ، زیارت عاشوراء، ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اس کی سند معتبر نہیں ہے، اس کی سند معتبر نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ جو حدیث قصہ اور زیارت عاشوراء کی سند مانگ رہے ہیں، اگر تم سے کبھی حدیث قصہ اور زیارت عاشوراء کی سند مانگے تو ان سے پلٹ کر سوال کر لینا کہ تمہاری اپنی کیا سند ہے، تمہاری اپنی کیا اوقات ہے۔ یہیں سے میرے دوستوں اور عزیزوں، حدیث قصہ ہمیں جو ہے ذرا سا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھنا ہے کہ حدیث قصہ کی کیا اپنی منزلت ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں حدیث قصہ، اور اس کے سامنے دیکھیے، جب کبھی انسان ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز لائے، سمجھ لینا کہ اس کا ارادہ نیک نہیں ہے۔ جہاں دو ایسی چیزوں کو کہ جو آپس میں ہم وزن ہوں اور ان دونوں چیزوں کو لا کر ٹکرانے کی کوشش کرے، سمجھ لینا کہ اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے کمیل پڑھو، اس کی بہت فضیلت ہے۔ بے شک دعائے کمیل کی فضیلت ہے، اس لیے فضیلت ہے کہ وہ ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور وہ آپ نے اپنے ایک صحابی کمیل ابن زیاد کو جو ہے وہ تعلیم فرمائی تھی۔ دعائے کمیل کا کیا کہنا، جس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ اس کو انسان ہر شب جمعہ کو پڑھے۔ اگر ہر شب جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک بار پڑھے، سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھے۔ یہ بات ہو گئی دعائے کمیل کی۔ لیکن آئیے حدیث قصہ کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ وہ انسان جو حدیث قصہ کو مسلسل تلاوت کرتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، موت پر اختیار ہے اللہ کا، سمجھے؟ جس بندے کی موت کا جو وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت آئے گی، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو ہمارا چاہنے والا مسلسل حدیث قصہ کی تلاوت کرے گا اس کو موت نہیں آ سکتی، لیکن جس دن موت آنا ہوگی وہ اس کو فراموش کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے بالکل میں نے آسان کر کے آپ کی خدمت میں جو ہے گفتگو کو رکھا ہے، اور انشاءاللہ اسی نہج پر جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی۔ کہا جاتا ہے کہ حدیث قصہ پڑھو یا دعائے کمیل۔ عزیزان گرامی، ہم جو ہیں اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے جانے سے قبل ہمیں بتایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمارے ہاتھوں کو خالی رکھا ہی نہیں،
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں کمیل ہو اور دوسرا ہاتھ خالی رہ جائے. ہاں تقاضا تو یہ ہے کہ دعائے کمیل بھی پڑھی جائے, حدیث کسا بھی پڑھی جائے, لیکن فرق کیا ہے دونوں کے اندر میرے دوستوں اور عزیزوں؟ دعائے کمیل وہ ہے کہ جس میں پوری توجہ چاہتا ہوں, دعائے کمیل وہ ہے کہ جس کے اندر آل محمد نے اللہ کی تعریف کی ہے. دعائے کمیل وہ ہے کہ جس میں آل محمد نے اللہ کی تعریف کی ہے. حدیث کسا وہ ہے کہ جس میں خالق نے بندوں کی تعریف کی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ نے اندازہ لگایا؟ حدیث کسا وہ ہے کہ جس میں اللہ نے آل محمد علیہ السلام کی تعریف کی ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیے, یہ دعا پڑھیے, اس کا یہ اجر ہے, یہ ثواب ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ یہ دعا پڑھیے, روزی میں پریشانی ہے تو یہ دعا پڑھیے, یہ ساری دعائیں ہیں نہیں. لیکن ہم جس دعا کو لے کر بیٹھتے ہیں اس دعا سے پہلے ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھیے گا تو روزگار میں برکت ہوگی, اس دعا کو پڑھیے گا تو آپ کو عمر میں برکت ہوگی, اس دعا کو پڑھیے گا تو دشمنوں سے محفوظ رہیے گا, یہ دعا پڑھیے گا اس کام میں آئے گی. لیکن بذات خود دعا کے اندر آپ کو کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ اس دعا کے پڑھنے کا یہ ثواب ہے یا اس کا یہ فائدہ ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ بالکل آسان کر کے اپنے بچوں کے لیے اس بات کو واضح کر دو. اچھا, اس کے علاوہ آپ ذرا سا ادھر حدیث کسا کا کمال دیکھیے. ہم نے قرآن مجید کو کھولا, بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھا. قرآن مجید اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں ہمیں صرف کلام خدا سنائی دے گا, اللہ کی آواز, دوسرا کسی کا کوئی جملہ نہیں, صرف اللہ کا کلام. اسی لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے. اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے. ہم نے نہج البلاغہ کو لیا, نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا. نہج البلاغہ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین کے خطبوں کا مجموعہ ہے. نہج البلاغہ کے اندر آپ کو علی کی آواز سنائی دے گی. اگر علی نے کسی آیت یا حدیث کو بھی پڑھا ہے تو اپنی زبان میں پڑھا ہے. نہج البلاغہ میں آپ کو مولا امیر المومنین کی آواز سنائی دے گی. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے کہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے, صحیفہ سجادیہ. یہ ہمارے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. آپ کو اس مجموعے کے اندر چوتھے امام کی آواز سنائی دے گی. قرآن میں آپ کو رسول کی آواز نہیں سنائی دے گی, نہج البلاغہ میں آپ کو رسول کی آواز نہیں سنائی دے گی, صحیفہ سجادیہ میں آپ کو مولا علی کی آواز نہیں سنائی دے گی. کیا کہنا چاہتا ہوں, اس کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کی آواز ہے, نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی آواز ہے, اور اس کے علاوہ جو احادیث ہیں جو رسول سے منسوب ہیں اس میں رسول کی آواز ملے گی, جو علی سے منسوب ہیں اس میں مولا علی کی آواز, یہاں تک کہ تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیے, اس میں آپ کو معصومین کی آواز سنائی دے گی. بات ذہن میں آ گئی؟ میں نے کیا کہا؟ جتنی بھی دعاؤں کو پڑھیے, دعاؤں سے پہلے اس کا فائدہ لکھا ہوا ہے. خود دعا کے اندر جو ہے اس کی کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ اس کو غریب پڑھے گا تو مالدار ہو جائے گا یا پریشان حال پڑھے گا. لیکن خدا کی قسم تمام دعاؤں میں حدیث کسا وہ واحد دعا ہے کہ جہاں رسول گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی غمزدہ پڑھے گا تو غم دور ہو جائیں گے, پریشان حال پڑھے گا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی, وہ فرشتوں کے گھیرے میں آ جائے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. ہم نے قرآن میں اللہ کی آواز سنی, نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی آواز سنی,
صحیفہ سجادیہ میں چوتھے امام کی آواز سنی، احادیث رسول میں رسول کی آواز سنی، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، حدیث کسا وہ واحد حدیث ہے کہ جس میں آپ کو اللہ کی آواز بھی سنائی دے گی، رسول اللہ کی آواز بھی سنائی دے گی، امام حسن کی آواز بھی سنائی دے گی، امام حسین کی آواز بھی سنائی دے گی، مولا علی کی آواز بھی سنائی دے گی، شہزادی کونین کی آواز بھی سنائی دے گی۔ واقعہ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ آج ذرا سا اس نہج پر سنیے گا کہ شہزادی کی کسا اوڑھ کر اللہ کا نبی لیٹا ہوا ہے، سمجھے؟ بہت بڑا محل نہیں ہے شہزادی کا، بہت بڑا گھر نہیں ہے، چھوٹا سا مکان ہے۔ مولا کائنات امام حسن امام حسین، سمجھے؟ طریقہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ رسول چادر کے نیچے آ گئے، بیٹی سے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہماری کل بات ہو چکی ہے۔ امام حسن آئے اور آنے کے بعد کہا اماں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہ دیکھو وہ چادر کے نیچے ہے۔ امام حسن کو راستہ بتا دیا، امام حسین علیہ السلام آ گئے، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ان کو بھی راستہ بتا دیا۔ مولا علی آ گئے، بنت رسول میں اپنے ابن ام اللہ کے رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے میں کہاں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بی بی کا گھر ہے، بہت بڑا نہیں ہے کہ بہت زیادہ فاصلہ ہوگا اور رسول کہیں دور پر ہوں گے، اور یہاں جو ہے وہ امام حسن کہہ رہے ہیں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، امام حسین کہہ رہے ہیں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ بنت رسول اپنے چچا زاد بھائی اللہ کے نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تو دیکھیے کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، کہنے والا ہے وہ کہ جس کو اس نے کہا ہے کہ علی کی آنکھ عین اللہ ہے۔ عین اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یعنی قصۂ زہرا کا اعجاز دیکھیے کہ عین اللہ ہونے کے بعد بھی محمد کو نہیں دیکھ پا رہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں اپنے ابن ام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، خوشبوئیں جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کر لیا، مولا اللہم صلی علی محمد، یہ جو ہواؤں کی خوشبوئیں ہوتی ہیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، کیا راز ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ساری کائنات پر عرض کیا، جس ہوا نے قبول کر لیا اللہ نے اس کو خوشبو بخش دی۔ بدبو کا راز خود سمجھ جائیے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے، اب بات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہیں سے میں پھر زیارت کی طرف آ جاؤں گا، وقت جو ہے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ امام حسن، نانا اجازت ہے کہ ہم چادر کے نیچے آ جائیں؟ گئے۔ مولا علی نے کہا اللہ کے رسول اجازت ہے کہ ہم چادر کے نیچے آ جائیں؟ شہزادی نے بھی یہی کہا بابا اجازت ہے کہ ہم چادر کے نیچے آ جائیں؟ مجھے تعجب نہ مولا علی کے کہنے پر ہے، نہ مجھے تعجب شہزادی کے کہنے پر ہے، نہ مجھے تعجب امام حسن علیہ السلام کے کہنے پر ہے۔ تعجب ہے مجھے امام حسین علیہ السلام کے سوال کرنے پر، نانا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ سوال کرنے والا حسین ہیں، بچپن کا عالم ہے، وہ حسین جو اللہ کی نماز میں ایسے ہی سنیں گے، پتہ ہے کہ باہر والے کے علاوہ داد نہیں دیتے ہو آپ۔ وہ حسین جو اللہ کی نماز میں بغیر معلوم کیے ہوئے رسول کی پشت تک چلا جاتا ہے،
وہ وہاں کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے، نانا کیا اجازت ہے کہ چادر کے نیچے آ جاؤ؟ اجازت چادر سیدہ سمجھے، شہزادی کی چادر کا کیا اعجاز ہے؟ وہ حسین جو رسول کی پشت تک بغیر معلوم کیے ہوئے اللہ کی نماز میں رسول کی پشت پر آ جائے، وہ کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے، نانا اجازت ہے کہ چادر میں آ جاؤں؟ ایک بات کا پتہ چلا کہ وہ مسجد کی بات ہے، یہ در زہرا کی بات ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیجئے میں بھی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی، سمجھے؟ کتنا ہی کوشش کر لیجئے، لوگوں نے لانے کی کوششیں بہت کی، یہ آ جائیں یہ آ جائیں یہ آ جائیں، لیکن نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ تو دنیا نے دیکھا۔ یہ جو مولا کائنات کی زری ہے، آج الحمدللہ روضہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ جو ملعون ہارون رشید تھا، اس کا بیٹا مامون، 2/3 دنیا پر حکومت ہے اس کی۔ یہ شکار کے لیے گیا ہوا ہے، شکار کھیلتے ہوئے اتنا آگے نکل گیا کہ فوج بھی پیچھے رہ گئی، اور ایک ہرن کا گلہ ہے کہ اس نے اس پر شکاری کتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ کتوں سے بڑی محبت تھی ان کو، چھوڑا ہوا ہے، اتنا آگے نکل گیا کہ فوج پیچھے رہ گئی۔ لیکن یہ جو ہرن کا گلہ تھا، صحرا میں بہت دور جانے کے بعد، ایک بلندی پر جانے کے بعد ٹھہر گیا۔ کتے پیچھا کرتے کرتے اس بلندی کے قریب تک تو گئے، لیکن بلندی پر نہیں گئے، کتے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس گلے نے ہرن کے اپنے آپ کو محفوظ پایا، دھیرے سے اترا، اس نے پھر کتوں کو چھوڑ دیا، ہرن پھر اس آرام کی جگہ پر آ گئے۔ جب کئی بار ایسا ہوا، ہرن بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن کتے نہیں پہنچتے، ہرن پہنچ جاتے ہیں کتے نہیں پہنچتے۔ یہ تشویش میں پڑا، ماجرا کیا ہے؟ اتنے میں فوج بھی آ گئی۔ جاؤ، اور جانے کے بعد آس پاس کے قریوں سے جو بھی تمہیں بزرگ ملے اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ اب یہ فوجی تھے، ادھر بستی میں گئے ادھر بستی میں گئے، نہ معلوم کہاں سے ایک 100-150 سال کے بوڑھے کو پکڑ کر لائے، اور لانے کے بعد کہ بس یہ ملا ہے۔ اس نے سب سے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ یہ بتا کہ یہ ہرن اس بلندی پہ چلے جاتے ہیں، کتے نہیں جاتے، کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے تو بتا کہ تو کون ہے، کہ تو مجھے نہیں جانتا، کہ بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ وہ ہیں کہ جو اپنا تعارف خود کراتے ہیں پھر بھی نہیں پہچانے جاتے، وہ ہیں کہ جن کو قدرت پہچان رہی ہے، مومنین پہچان رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، کہ تو بتا تو کون ہے؟ کہ میں ہارون کا بیٹا ہوں، مامون میرا نام ہے۔ کہ اچھا، بنی عباس سے؟ خدا کی قسم یہ ایک ایسا راز تھا کہ اگر تو بنی عباس سے نہیں ہوتا تو تجھے نہیں بتاتا۔ بنی امیہ نے بڑے مظالم کیے ہیں نا، تو بنی عباس کو تو لوگ اچھا سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بھی ظالم تھے، انہوں نے بھی حقوق آل محمد کو پامال کیا۔ بتاؤ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ کہ چونکہ ہرن پاک جانور ہے، اور اس بلندی پر قبر علی ہے۔ ہرن پاک جانور ہے اور اس بلندی پر قبر علی ہے۔ کتا چونکہ نجس ہے اور وہ تطہیر کا وارث ہے، یہ نجس جانور ہے، اوپر نہیں جان سکتا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، واقعہ ختم ہو گیا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ نجس العین جانور تھا جس کو اپنی اوقات معلوم تھی، یہ نجس العین جانور ہے جس کو پتا ہے کہ بلندی پر قبر علی ہے، یہ قبر علی تک نہیں گیا۔ وہ کیسے جانور تھے جو زہرا کے دروازے پہ آ گئے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔
حیدری. اندازہ لگایا آپ نے کیسی طہارت ہے ان کی, کیسی عظمت ہے. بس یہیں سے میں زیارت کی طرف اپنے رخ کو موڑ دینا چاہتا ہوں, اسی حدیث کے سہارے سے. من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو جگہ دیتا ہے, اور زیارت حسین کا اشتیاق اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نجف سے کربلا تک لوگ چل کر جاتے ہیں, ایک مذہب کے نہیں ہوتے. دنیا کا کوئی شاید ایسا مذہب ہو سوائے ناسبیت کو چھوڑ کر جو اس سفر پر نہیں جاتا. کیوں جا رہے ہو؟ سوال کرو نا. آل محمد کا چاہنے والا مومن ہے, وہ کہے تو ٹھیک, لیکن آپ کسی عیسائی سے معلوم کیجئے, کسی یہودی سے معلوم کیجئے, کسی مشرک سے معلوم کیجئے, تم کیوں جا رہے ہو؟ کہ محبت حسین میں جا رہے ہیں, محبت حسین میں جا رہے ہیں. یہ حسین کی محبت ایک ایسی کشش ہے جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف نجف سے چل کر آتے ہیں؟ ارے مشہد سے لوگ آ رہے ہیں, بصرہ سے آ رہے ہیں, نہ معلوم دنیا کے کس کس گوشے سے لوگ پیدل چلتے ہوئے کربلائے معلیٰ پہنچتے ہیں. لوگوں کی سمجھ میں پیدل چلنا نہیں آ رہا. ذرا امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے جتنے حج کیے پیدل کیے. سواری موجود ہے لیکن پیدل کر رہے ہیں. امام سے سوال کر لیا, مولا آپ کے پاس ناقہ موجود ہے, آپ کے پاس گھوڑا موجود ہے, پھر بھی آپ پیدل کر رہے ہیں. کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ اس عبادت کو جلدی قبول کرتا ہے جس میں مشقت ہو. ارے یہ تو معصوم کی عبادت ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر جب ہم کہتے ہیں, دیکھیے کامل الزیارہ ان کے لکھنے والے ہیں ابن قولویہ. کون ہیں آپ؟ اندازہ لگائیے گا. کاظمین بہت سے مومنین گئے ہوئے ہیں. کاظمین جب ہم زیارت کرنے کے بعد, پہلے ساتویں امام کی ذریعے, اس کے بعد نویں امام کی ذریعے, ذری کے بعد جب ہم زیارت کر کے جس دروازے سے نکلتے ہیں, رواق کا حصہ چھوڑیے, اور اس کے بعد جیسی ہم باہر صحن میں نکلتے ہیں نا, تو صحن اور رواق کے بیچ میں ایک دروازہ ہے. اس دروازے کے بیچ میں ابن قولویہ کی قبر ہے, لکھا ہوا ہے شیخ جعفر قولویہ. اندازہ لگائیے کہ کتنے عظیم عالم ہوں گے کہ امام نے اپنے دروازے پر جگہ دی ہے. انہوں نے لکھی ہے کامل الزیارہ, جس میں زیارت حسین کے ثواب, زائر کا اجر. سمجھے آپ ابھی تک یہی سن رہے ہیں, ایک حج ایک عمرے کا ثواب. وہ لکھتے ہیں کہ زائر حسین کو اللہ ایک قدم کے بدلے 1,00,000 حج 1,00,000 عمروں کا ثواب دیتا ہے. جب یہ روایت پڑھی جاتی ہے تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. امام حسن مکہ گئے ہوئے, طواف کر رہے ہیں. دوران طواف ایک نادار مفلس غریب آدمی نے اپنی بدحالی کا اعلان کیا. کوئی ہے جو مجھے لباس دے, کوئی ہے بھوکا ہوں کھانا کھلا دے, کوئی ہے کہ پیروں میں نالین نہیں ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ امام نے طواف روک دیا. امام نے طواف روک دیا, اس کو ساتھ لیا, چل میں تجھے لباس بھی دوں گا, کھانا بھی کھلاؤں گا, نالین بھی دوں گا. یہ سب کچھ دے کے امام واپس آ گئے, طواف شروع کر دیا. ابھی طواف مکمل ہی کیا تھا کہ لوگوں کی زبانوں میں سوالوں کے تیر لگے ہوئے تھے. فرزند رسول آپ نے طواف چھوڑ کر آپ سے زیادہ قرآن کا کون عالم ہوگا, آپ سے زیادہ کون قرآن کا جاننے والا ہوگا. آپ نے طواف چھوڑ کر اس کی مدد کی, طواف چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. یہ جو میں کر رہا تھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تھا طواف. یہ اگر میں مکمل کر لیتا ایک طواف تو مجھے کتنا ثواب ملتا ایک طواف کا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اس طواف کے بدلے میں مجھے عمرے کا ثواب مل جاتا, اس طواف کے بدلے میں مجھے حج کا ثواب مل جاتا؟
سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ مولا جب طواف کر رہے ہیں تو اللہ طواف ہی کا اجر دے گا۔ کہ تم نے میرے جد کی حدیث نہیں سنی جو کسی نادار کو کھانا کھلائے گا، کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا، پروردگار عالم اس کو حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا۔ یہ سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مفلس کی مدد کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن جس نے حج کو بچایا ہو، صلوات بر محمد وآل محمد، جس نے دین کو بچایا ہو، جس نے اسلام کو بچایا نہیں، میں کہتا ہوں کہ جس نے آدم سے لے کر خاتم تک کی نبوتوں کو بچایا ہو، اس کی زیارت پر لوگوں کو چو چرا کی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ کیا مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، سمجھے؟ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ زیارت کا اجر کیا ہے، سمجھے؟ زیارت کے کیا فضائل ہیں، کیا مراتب ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی پیدل حج کرنے میں گزری ہے۔ صرف امام حسن نہیں، ہمارے چوتھے امام، آپ نے بھی جتنے حج کیے ہیں پیدل کیے، سمجھے؟ یہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے درس ملا ہے۔ اور بتاؤں، علامہ ہلی کا نام کس نے نہیں سنا؟ ہلا 80 کلومیٹر ہے تقریباً کربلا سے۔ علامہ ہلی کے جو 16 سوال ہیں جو انہوں نے براہ راست امام زمانہ علیہ السلام سے کیے ہیں نا، اور امام نے ان کے جوابات دیے ہیں، سمجھے؟ اس میں ایک زیارت کے سلسلے میں بھی علامہ ہلی کربلا کی زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ ہلا ضعیف العمر، بچپن میں اجتہاد تک پہنچ گئے تھے، ضعیف العمر ہے، دیکھا پیدل جا رہے ہیں، سواری سے نہیں، پیدل جا رہے ہیں، روایت اٹھا کر دیکھیے، پیدل آ رہے ہیں۔ راستے میں کوئی بڑا وجیح حسین و خوبصورت ایک جوان آیا، اور اس جوان پر جیسی علامہ ہلی کی نظر پڑی، کتنا خوبصورت جوان ہے، دل بغیر سلام کیے مانا نہیں، سلام کر لیا۔ آنے والا جوان کہتا ہے کہ علامہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارا ہم سفر ہو جاؤں؟ گفتگو کتنی عظیم اور کتنی لطیف تھی کہ یہ میرا نصیب ہے کہ آپ میرے ہم سفر ہوں گے۔ امام چاہیں تو بتا دیتے ہیں، امام چاہیں تو نہ بتا دیتے، پوری گفتگو تمام ہو جاتی ہے، انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں گفتگو کر کس سے رہا تھا۔ اب جو گفتگو شروع ہوئی علامہ ہلی کی، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پورا زمانہ مجھے عالم دورہ کہتا ہے، لیکن اس کے علم کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب اپنے علم کی کمی کو محسوس کیا تو اندر سے سوال آئے تو اس سے معلوم کیا، سوال کرنا شروع کیا علامہ ہلی نے، کہا اس بارے میں کیا آپ کی کہیں نظر سے گزرا ہے؟ کہا علامہ تمہاری جو لائبریری ہے فلاں جگہ پر ایک کباٹ رکھا ہوا ہے، ایک الماری ہے، اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بائیں طرف جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس میں 7ویں کتاب میں جب آپ کھولیں گے اس صفحے پر یہ جو تم نے معلوم کیا ہے ہمارے جد کی حدیث موجود ہے۔ علامہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، سوچ رہے ہیں گھر میرا، لائبریری میری، کتابیں میری، مجھ سے زیادہ یہ کون ہے بتانے والا، لیکن پھر بھی نہیں پتا چلا کہ کون بتا رہا ہے۔ سوال کر لیا کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص غم حسین میں اتنا سا آنسو نکالے کہ جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا، اس کا بھی جواب دیا۔ علامہ ہلی نے تو باقاعدہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی سلسلے میں جو حدیث پڑھی نا کہ زائر حسین کو 90 حجوں کا ثواب ہوگا، تو مسلسل جو ہے وہ شبیداریاں کرنا شروع کی، اور امام نے جو ہے آ کر آپ کی جو ہے رہنمائی کی اور آپ کی مدد کی۔ میرے دوستو اور عزیزو، کائنات میں حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے اس اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ زائر حسین کے لیے ایک حج کا ثواب کیا ہے؟ پروردگار عالم
ساری کائنات کا ثواب ظاہر حسین کو دے دے تو بھی کم ہے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، زیارت کے حوالے سے دو جملے کہہ کر مصائب کی منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو کربلا پہنچ کر زمین کربلا کو خریدا ہے، اور کچھ شرطوں کے بعد بنی اسد کو وہ زمین جو ہے وہ واپس کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط، اگر ہم اس زمین پر قتل کر دیے جائیں تو ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن نہیں چھوڑنا، ہمیں دفن کر دینا، ان کی عورتوں سے، ان کے بچوں سے۔ سب سے امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ دوسری وصیت معلوم ہے کیا کی؟ کہ اگر بعد ہماری شہادت کے کوئی ہمارا زائر کربلا آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہماری نشان قبر بتانا۔ 2 ہو گئی۔ تیسری، امام حسین علیہ السلام نے جو بنی اسد سے گزارش کی ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا زائر آئے اس کو کم سے کم 3 دن مہمان رکھنا۔ ابھی بتاؤں گا نا آپ کو۔ بنی اسد کوئی بھی زائر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی نشان قبر بتاتے، 3 دن مہمان رکھتے۔ شروع میں تو زائر کم تھے، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ زائرین بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو صحرائی لوگ تھے، ان کے پاس اتنا کہاں مال و اسباب تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ زائرین کے اخراجات میں ان لوگوں کی جو جمع پونجی تھی یا جو کچھ ان کے پاس اثاثہ تھا، اب وہ اتنا نہیں ہے کہ یہ زائرین پر خرچ کر سکے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ گھبراتے کیوں ہیں؟ جس نے ہم سے کہا ہے کہ میرے زائرین کو مہمان رکھنا، چلو اسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ۔ فرزند رسول، ہمارے پاس مال و اسباب نہیں ہیں، زائرین آپ کے آ رہے ہیں، ہم کہاں سے انتظام کریں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ نشیب کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں سے مال و اسباب اٹھا لو اور لے جاؤ۔ اس کے بعد اب تمہاری زندگی میں کبھی مال کی کمی نہ ہوگی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اب تعجب نہ کرنا کہ وہ کربلا کہ وہ عراق کہ جس کی پوری آبادی 5 یا 6 کروڑ ہے، اس کی پوری آبادی کے برابر ایک دن میں زائر، کبھی اس سے 1 کروڑ زیادہ، کبھی 2 کروڑ زیادہ، اس کربلا جیسی ایک چھوٹی سی جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی زائر کے منہ سے سنا کہ کربلا سے بھوکا آیا ہے، کربلا سے پیاسا آیا ہے؟ یہ حسین کا عطا کردہ مال ہے کہ کبھی بھی زائر کے لیے کسی چیز کی کمی واقع نہ ہوئی۔ عزیزوں، جاؤ، وہاں نشیب میں سامان رکھا ہوا، یہ پہنچے، مال رکھا ہوا تھا، 2 ہوں 4 ہوں، ایک نے ایک کے سر پر رکھا۔ ایک آدمی اب تنہا ہے اور وہ مال کا جو بھی وہ سامان ہے، برتن ہے، اور ایک وہ جو ان کو ہدایت کر رہا ہے۔ اب یہ 2 اکیلے ہیں، مال کا وہ ٹوکرا ہے، بسم اللہ، یہ ذرا ہمارے سر پر رکھا دیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن وہ کھڑا ہوا انسان، بالکل کھڑا ہوا، یہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ آپ یہ ہمارے سر پر رکھا دیجئے، لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ یہ زائر، یہ بنی اسد کا جوان کہتا ہے کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ آپ ہماری اتنی مدد نہیں کریں گے کہ اسی اثنا میں دوش سے عباس سر کی، اب جو دیکھا کہ سامنے کھڑے ہوئے جوان کے بازو نہیں ہیں، وہ جوان کہتا ہے کہ بھائی تجھے نہیں پتا، میرے آقا نے بھیجا ضرور ہے لیکن میرے بازو نہیں ہیں۔ کہ آپ کون؟ کہ میں حسین کا غلام عباس، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں آپ کو
منزل تک لے کر آ گیا۔ مصائب اس وقت تو قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچ گیا، اس راستے کے اوپر یہ قافلہ۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے نا، سید سجاد نے قافلے کو مدینے سے بہت دور رکوا دیا۔ بشیر نے اعلان کیا بس مصائب کا ایک منظر پیش کرنا ہے اور پھر آپ کو گریہ کرنا ہے، جتنا آپ رو سکتے ہیں اس جملے پر روئیے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا دو منظر پیش کرنا ہے۔ جناب محمد حنفیہ سید سجاد کے چچا امام حسین کے بھائی آئے ہیں، دیکھا کہ سجاد خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے۔ جناب محمد حنفیہ آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے ضعیف، یہاں کہیں میرے بیٹے کا کارواں رکا ہوا ہے۔ سجاد نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، چچا کیا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ آواز جو اب محمد حنفیہ نے سنی تو بے چین ہو گئے، سجاد کھڑے ہو گئے۔ جناب محمد حنفیہ تڑپ کر چاہتے ہیں کہ سجاد کو سینے سے لگا لے، ایک مرتبہ باہوں کو پھیلایا، سجاد کو آغوش میں لیا، لیکن سجاد نے کہا، چچا اپنے ہاتھوں کو ہٹائیے۔ سید سجاد محمد حنفیہ سے کہتے ہیں، چچا ہاتھوں کو ہٹائیے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں، میرے لال کیا بات، کیا اپنے چچا کو بغل گیر ہونے کا موقع نہ دو گے؟ کیا ہمارے گلے نہیں لگو گے؟ عزاداران مظلوم کربلا کا چچا اب جو گریبان دکھایا وہ ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرا مولا گلے ملتا بھی تو کیسے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ابھی تو محمد حنفیہ ہے، اب میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو عصے کا سہارا لیے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی، وہ یہاں محمد حنفیہ کے پہلو میں کھڑی ہوئی۔ سجاد کربلا بیان کر رہے ہیں، میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، سغرا سن رہی ہے، میرے اونو محمد، میرا بابا حسین، ایک ایک کو بتا دیا۔ سغرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سغرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ سغرا نے سجاد کو چھوڑا، بیبیوں کی طرف بڑھی، کبھی رباب کی آغوش دیکھتی ہے، کبھی لیلا کی آغوش، کبھی زینب کی آغوش۔ اے سغرا کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہ سب مارے گئے لیکن میں اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن آئے سغرا کا مقدر، اصغر کے گلے پتیر لگا، سغرا کو اصغر نہ مل سکا۔ واہ مصیبت، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا وعبیہا وبعلہا وبن، معبود ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو منین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں پر آباد ہیں ان کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، جان کی حفاظت فرما۔ معبود شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔